الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال تعالی وآتاکم من کل ما سألتموه فإن تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحیاتک قبل موتک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین و حاضرین خطبہ جمعہ، آج شمسی کیلنڈر کا آخری دن ہے، 31 دسمبر۔ اب سے چند گھنٹے بعد اس کیلنڈر کے ایک نئے سال کا آغاز ہوگا۔ عام طور سے اس دن میں یہ معمول رہا ہے، برادران وطن خاص طور سے اور مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ پورے جوش و خروش سے نئے سال کا جشن مناتا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کورونا کی لہر نے اس کو تھوڑا سا پھیکا کیا ہے، لیکن نئے سال کے موقع پر عام طور سے جشن اور خوشی منانے کا رجحان ہے، لیکن اسلام زندگی کے ایک بیش قیمت مرحلے کے گزرنے کے بعد خوشی منانے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام اس موقع پر جشن منانے اور رنگ رنگیلیاں کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ موقع اہل اسلام کے لیے، اس دین کے ماننے والوں کے لیے اللہ کی نعمتوں کے ادراک، اللہ کی نعمتوں کے استحضار، اپنی شکر گزاری کے جائزے، اپنے اس فرض منصبی کے جائزے کا دن ہے جو کہ بحیثیت مسلمان کے، جو بحیثیت امت کے ایک فرد کے ہمیں تفویض کیا گیا ہے۔ اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے، یہ خطبے کا ایک مختصر سا وقت ہے، ہم اس مرحلے سے اپنے آپ کو عملاً گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے پایاں ہیں، ان کا احاطہ ناممکن ہے۔ انسان جن نعمتوں کا احاطہ کرتا ہے، کر سکتا ہے، جن نعمتوں کا ادراک اور استحضار کر سکتا ہے، ان کو کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندوں کے لیے شکر گزاری کا راستہ ہے۔ ہم خون کے ایک لوتھڑے تھے، اللہ نے ایک زندگی بخشی، ایک ایسی زندگی
بے مثل زندگی، بے شمار انسان بنائے لیکن ہم ایک دوسرے میں نہیں ملتے۔ راشد راشدی ہے، خالد خالدی ہے، کتنی اس منفرد ذات نے آپ کی کتنی منفرد شخصیت بنائی کہ کسی کو اشتباہ نہیں ہوتا، کسی کو یہ شبہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں ہے یا فلاں۔ اس عظیم ذات نے اس خون کے لوتھڑے کو کتنا خوبصورت وجود بخشا، کتنا متوازن وجود بخشا کہ وہ اس زمین پر پوری شان سے چلنے، اپنے کام کرنے کے لائق ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اپنے اس چھوٹے سے وجود پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دماغ دیا جس سے آپ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، فیصلے لیتے ہیں، چیزوں کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ اس دماغ کے کسی خلل میں مبتلا ہو جائیں، کیا ان کی زندگی کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس حال میں گزارتے ہوں گے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ آپ کا دماغ صحیح سلامت ہے، آپ کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ کیا یہ شکر گزاری کی چیز نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس برین اور اسپائنل کورڈ کی تقریباً 600 نیورولوجیکل ڈیزیزز ہیں، نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں جو کسی بھی انسان میں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان ڈس آرڈرز سے، ان بیماریوں سے محفوظ کیا۔ کیا یہ چیز ہمارے اوپر شکر کو لازم نہیں کرتی؟ اس سے آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں دیں۔ کیا یہ آنکھ اللہ تعالیٰ اس بینائی کو کھینچ لے؟ کیا یہ دنیا آپ کے لیے کوئی حقیقت رہ جائے گی؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی جو اس نے آپ کو نوازا ہے۔ آپ کو سننے کے لیے کان دیے، کیا یہ کان کی اگر وہ سماعت چھین لے تو کیا اس زندگی کی کوئی حقیقت رہ جائے گی؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس سے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چکھنے کے لیے زبان دی، کیا یہ زبان اگر ٹیسٹ لیس ہو جائے تو کیا آپ کی زندگی میں کچھ حقیقت باقی رہ جائے گی؟ آپ کو سانس لینے کے لیے یہ باہری حصہ دیا، ناک دی، سونگھنے کے لیے اس بہترین چیز کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ کیا اگر یہ چیز چھین لی جائے تو آپ کی زندگی کا وجود باقی رہ جائے گا؟ اگر یہ باہری راستہ ریسپائریٹری ٹریکٹ کا اگر یہ بلاک ہو جائے تو ڈاکٹروں کو جتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر صرف یہ اسٹرنل حصہ اگر بلوکیج میں آ جائے تو ڈاکٹروں کو اس کو بحال کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی ٹریکیا کو کاٹ دینا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے آپ کو صحیح سلامت اور صحیح حالت میں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر کے اوپر ان بالوں کو دیا، یہ آپ کا تحفظ بھی ہے، آپ کا حسن بھی ہے۔ ان نوجوانوں سے پوچھے جن کے کم عمر میں بال جھڑ جاتے ہیں، وہ اس کو بحال کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کی پوری شخصیت، آپ کا پورا وجود، آپ کا ایکسٹرنل اور آپ کا انٹرنل، سب اللہ تعالیٰ کے انعام اور نعمتوں کو چیخ چیخ کر بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو بباغ دہل پکار رہا ہے کہ پہچانو اپنے خدا کی ان نعمتوں کو، اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم واقعی میں شمار کرنے چلو اپنے مولا کی نعمتوں کو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پھیلی ہوئی زمین سے نوازا، آپ لہلہاتی ہوئی کھیتیوں، پکتے ہوئے پھلوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کس کے لیے دیا؟ اس نے آپ کے لیے تو دیا ہے۔ کیا اس پہ آپ کی شکر گزاری واجب نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا، آپ ان کے دودھ سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے گوشت سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے جسم کے دوسرے حصوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ چیز آپ پہ شکر گزاری کو واجب نہیں کرتی؟
کیا یہ چیز آپ پہ اپنے احتساب کو واجب نہیں کرتی کہ ذرا اپنا جائزہ لیں ہم نے اپنی زندگی میں شکر کو کتنا لازم کیا ہے؟ میرے دوستو، اللہ کا یہ پانی اگر 2 منٹ کے لیے آپ کو محروم کر دیا جائے تو آپ کا وجود باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا وافر انتظام کیا آپ کے لیے۔ یہ ہوا جس میں آپ سانس لیتے ہیں اگر 2 منٹ کے لیے روک دی جائے تو آپ کا وجود اس زمین پر باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ کیا یہ چیز ہمیں شکر گزاری کی طرف نہیں لے جاتی کہ ہم اپنے مولا کے شکر گزار بنیں، اپنے آقا کے شکر گزار بنیں؟ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہمیں ہمیشہ ادراک اور استحضار کرتے رہنا چاہیے، ان کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس راستے پہ لگانے اور ڈالنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جو صحیح معنوں میں اللہ کی شکر گزاری کا راستہ ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں ایک حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی کو 5 ایسی نعمتوں کا ذکر کیا جو واقعی بہت اہم ہے، جس میں ذرہ بھر بھی لاپرواہی، جن کے تعلق سے ذرہ بھر بھی بے احتیاطی یا غفلت ہمیں اللہ کے نافرمانی کے راستے یعنی جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ پہلی نصیحت جو اللہ کے رسول نے صحابی کو فرمائی رضی اللہ عنہ، اغتنم شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنی بڑھاپے سے پہلے۔ یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، جوانی میں عبادت کا شوق نہیں ہوا، جب بڑھاپے میں شوق ہوا تو سر سجدے میں نہیں لے جایا جاتا۔ یہ حالت نہیں ہے کہ اپنا سر سجدے میں جھکا سکیں۔ اس جوانی کی قدر کی ضرورت ہے۔ یہ جوانی ہی آپ کو اس فرض منصبی کی ادائیگی کے لائق بنا سکتی ہے۔ اس زمانے میں ہی آپ میں وہ قوت ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری جو بحیثیت مسلمان کے آپ کے اوپر فرض ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا جو فریضہ آپ کے اوپر ہے، اس کو بحسن خوبی انجام دے سکیں۔ معمولی جد و جہد سے لے کر انتہائی جد و جہد تک جو اس فریضہ آپ پہ لازم کرتا ہے اس کو آپ ادا کر سکیں۔ اگر آپ نے اس جوانی میں غفلت برتی تو بعد میں بڑھاپے میں اس فرض منصبی کے ادائیگی کے اہل نہیں ہو پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس نوجوان کو اپنے ساتھ لوگوں میں سے اس ایک نوجوان کو بھی اپنے سائے میں رکھنے کی اجازت دی ہے، سائے میں رکھنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ قیامت کے دن جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جس کی نشو و نما، جس کی تربیت اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں ہوئی ہو، جس کے روز و شب در حقیقت اللہ کی مرضی کے مطابق بسر ہوئے ہوں، ایسے نوجوان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی خوشخبری سنائی ہے کہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ کا سایہ اسے حاصل ہوگا۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی وہ ہے صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے۔ جب ہمیں بیماری ہوتی ہے تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ نعمت جو ہمیں حاصل تھی ہم نے اس کے تعلق سے کتنی غفلت برتی۔ جب ٹانگ کا فریکچر ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے، اگر ذرہ بھر بھی ہمارے اندر یہ کاش میں نے اپنے اس وقت کو جب میں صحت مند تھا اللہ کی مرضی کے لیے استعمال کیا ہوتا۔ جب کوئی ایسا ڈیزیز ہو جاتا ہے جس میں ہم بے بس ہوتے ہیں تب یہ احساس موجیں مارتا ہے کہ کاش ہم نے حالت صحت میں کچھ کیا ہوتا۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی، غناءک قبل فقرک۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے مالدار زمین پہ آئے، ان کو غریب ہوتے ہوئے بھی دیکھا،
ان کو مفلس ہوتے ہوئے بھی دیکھا، ان کو لٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ اللہ کے رسول نے نصیحت کی ہے کہ جب تمہیں مالداری حاصل ہو تو اس کی قدر کرو، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو دولت تمہیں آج ملی ہے اس کو وہاں کے لیے جمع کرو جہاں پہ تمہیں کوئی گھاٹا، کوئی خسارہ، کوئی ضیاع نہ ہوگا۔ چوتھی چیز جو اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے اس وقت کی قدر کرو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مصروفیت سے پہلے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن جب آتا ہے تو وہ یہ پکار کے کہتا ہے کہ میں ایک نئی مخلوق ہوں، اس میں تو جو عمل کرے گا اس کو میں اوپر لے جاؤں گا، تو اس لیے تو اچھے عمل کر تاکہ میں اچھے عمل کو لے کے جاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رات بھی یہی کہتی ہے، ہر آنے والا دن پکار پکار کے ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم اس کی حقیقت کو پہچانو، تم اس بات کو سمجھو کہ یہ دن دوبارہ نہیں لوٹنے والا، یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، یہ لمحہ جو گزر گیا ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ اس میں آپ کی کامیابی اس چیز میں ہے کہ آپ نے کیا آگے بھیجا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز، وہ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اہمیت دو، سمجھو، کیونکہ موت کے بعد کوئی مہلت عمل نہیں ہوگی۔ جو کچھ مہلت عمل حاصل ہے وہ اسی زندگی میں ہے۔ موت کے بعد تم اپنا سب کچھ دے کر بھی 2 سجدوں کا موقع چاہو گے تو نہیں مل سکے گا۔ یہ قبرستان اپنے زبان حال سے یہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں مردوں کی طرف سے کہ کاش میرا رب میرا سب کچھ لے لیتا، مجھے 2 سجدوں کا اور موقع دے دیتا۔ میرے دوستو، یہ زندگی در حقیقت اس پیغام جو سورۃ العصر میں جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی، اس پیغام کی تکمیل کے لیے ہے۔ والعصر، یہ زمانہ جس کا ایک پیریڈ، ایک مختصر سا پیریڈ جو آج مکمل ہو رہا ہے، جس سے ہم گزر رہے ہیں، اسی زمانے کی قسم کھا کے سورہ عصر میں کہا گیا، تمام انسانوں کے تعلق سے کہا گیا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ قسم زمانے کی، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ وہ لوگ جو ماضی میں تھے وہ بھی خسارے میں ہیں، وہ لوگ جو حال میں تھے وہ بھی خسارے میں ہیں، وہ لوگ جو مستقبل میں آئیں گے وہ بھی خسارے میں ہوں گے۔ الا الذین آمنوا، اہل علم جانتے ہیں کہ جب عربی زبان میں اللہ سے کسی چیز کو الگ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا ایک بڑے حصے سے ایک چھوٹے حصے کو الگ کیا جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا۔ ایمان ہی نہیں لائے، صرف انہوں نے عمل صالح بھی کیا، اور عمل صالح کے بنیاد پر انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ جو چیز مجھ کو ملی ہے وہ مجھے دوسروں کو بھی پہنچانی ہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جب اس راستے میں آگے بڑھے تو اس میں جو مشکلات آئیں اس پہ صبر کیا، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی انہوں نے اس بنیاد پہ۔ تو در حقیقت جس نے اپنے آپ کو اللہ کے اس گروہ میں شامل کیا، اس حزب اللہ میں شامل کیا، تو در حقیقت وہی کامیاب ہے۔ لیکن جس نے اس بات کی فکر نہ کی کہ مجھے اپنے آپ کو اللہ کے اس گروہ میں شامل کرنا ہے، وہی خسارے میں اور ناکام ہے۔ آخر میں ایک بس مختصر سی حدیث پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تزول قدم عبد حتی یسأل، کہ بندے کے قدم جو ہیں مولا کے حضور سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کو کہاں لگایا۔ وعن علمہ فیما فعل، جو علم اللہ نے دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ روز محشر ان سوالوں کے جواب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اپنی عمر کو کہاں لگایا، جو علم سے اللہ نے نوازا تھا اس کو کہاں خرچ کیا۔ وعن مالہ فیما اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ مال جو آپ نے کمایا ہے کیسے کمایا،
اور صرف کیسے کمایا نہیں، اس کو کہاں خرچ کیا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور اپنے جسم کو کہاں کھپایا۔ در حقیقت ایک مرد مومن کی زندگی اس مشن سے وابستہ ہوتی ہے جو بحیثیت خیر امت کے اس کو دیا گیا ہے۔ ایک اللہ کا ایک بندہ اس زمین پر ایک شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اور اس شکر گزاری کا احساس اس کو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ یہی اس سال کے آخر کا احتساب ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ہمیں اللہ کی نعمتوں کے ادراک، اس کے استحضار اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس عظیم مشن کی تکمیل کا ذریعہ بنائیں جو کہ در حقیقت ہم سب کی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔